اللہ لہم ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ چل رہی ہے اور آج اسی طرح جیسے پہلے سورہ توبہ کے مضامین میں سے اہم ترین موضوع ہے منافقین کے حوالے سے، اسی کی طرف اللہ رب العزت دوبارہ اشارہ بھی فرما رہے ہیں، ان کے حالات کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں۔ آج کی پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، ذالک بأنہم کفروا باللہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مر گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میرا باپ مر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا بھی فرمائیں، اس کا جنازہ بھی پڑھائیں اور کچھ سفارش کا بھی انتظام فرما دیں اللہ کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں رحمت غالب تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس شفقت اور رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے لیے، جس نے کوئی موقع ایسا اپنی زندگی میں نہیں چھوڑا تھا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ نہ کیا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ دی ہو، کوئی ایسا اس نے موقع نہیں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو دیا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرگ الموت یعنی کہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے بھی نبی علیہ السلام سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اپنے پاک جسم کا کرتا مجھے عنایت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام پھر دوبارہ سے وہی بات رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹا حاضر ہوا تو اس بیٹے کو کرتا بھی دیا، نماز جنازہ پڑھانے پر بھی راضی ہو گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب بھی عبداللہ ابن ابی کے منہ میں ڈالا۔ اتنی رحمت، اور اس کا ستانا اپنی جگہ تھا۔ اور یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی جس وقت عبداللہ ابن ابی کا مرنا ہوا تھا۔ جب وہ مرا تھا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دے دیا گیا تھا۔ یہ اختیار کی آیت ہے کہ اگر آپ ان کے لیے، اس کے لیے یا منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں،
چاہے وہ استغفار 70 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، اللہ کے نبی، اس شریر نے، اس منافق نے کوئی موقع ایسا نہیں جب آپ کو ستایا نہ ہو، تنگ نہ کیا ہو، اور آج آپ اس کے جنازے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب رحمت للعالمین نے حضرت عمر فاروق سے یہ فرمایا ہے، عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اس کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، بہر اللہ کی مرضی ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ اللہ نے معاف نہیں کرنا تو نہ کرے، میں نے تو اس کے لیے استغفار کا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لہٰذا میں تو استغفار جب اختیار ہے تو میں کروں گا۔ اللہ کی براہ راست کوئی مجھے منع نہیں کیا اللہ نے۔ حضرت عمر فاروق اصرار کرتے رہے، نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس منافق کا جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا بھی اس کو کفن کے طور پہ دیا۔ جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو اپنا لاب دہن بھی اس کے منہ میں برکت کے طور پہ ڈالا، تدفین وغیرہ ہو گئی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن ابی کا قبیلہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر، نبی علیہ السلام کا یہ سارا رحمت برا معاملہ دیکھ کر، شفقت برا رویہ دیکھ کر، وہ 1000 افراد پر قبیلہ سارا کا سارا مخلص مسلمان ہو گیا۔ ان کا اتنی بڑی بات کہ یہ شخص اور اس کا گروہ نبی علیہ السلام کو کیسے کیسے نہیں تنگ کرتا رہا، اور نبی علیہ السلام اس کے ساتھ کتنی شفقت اور رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے اس 1000 کے قریب افراد کو، جن کا تعلق عبداللہ ابن ابی کے قبیلے کے ساتھ تھا، ان کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ تو ایک فائدہ تو ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ آپ ایک ایک شخص کے ایمان اور اسلام لانے پر بے حد خوش ہوا کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ کی یہ جو معاملہ تھا اس حوالے سے کافی کامیاب اور بہتر رہا۔ بہر اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی انشاءاللہ اس آج کے درس میں آخری بات ایک اور اللہ تعالیٰ نتیجے کے طور پر بھی فرما دیں گے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ابھی یہیں تک ہم رہتے ہیں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا۔ اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ منافقین کے طرز عمل کو بیان کرے۔ وہ منافق جو غزوہ تبوک میں بہانے بنا کر جہاد سے جانے سے رک گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، کسی نے گرمی کا بہانہ بنایا، کسی نے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ ممکن ہی نہیں کہ ہم ان سے فتح یاب ہوں، یہ بزدلی کا بہانہ بنایا، کسی نے کہا کہ ہماری کھجوروں کے باغات ہیں وہ پکی ہوئی ہیں، یہ پیچھے سے اجڑ جائیں گی، ہمارے پورے ایک سیزن کی محنت ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اس کا بہانہ بنایا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منافقین پیچھے رہ گئے۔ اب منافقین جب یہ مسلمان چلے گئے تو اس پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کی حالت کیا تھی۔ فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، منافقین وہ پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، وہ اس بات پہ بڑے خوش تھے۔ دیکھا نا ہم نے کیسی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا، جیسے آج کی اصطلاح میں ہم کتنے سمارٹ ہیں۔ آج کل جو سب سے زیادہ ہوشیار ہو نا اور دھوکہ اور فراڈ میں پکڑا نہ جائے تو دنیا اس کو کہتی ہے بڑا سمارٹ ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم دیکھا کتنے سمارٹ ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، وہ اس پہ خوش تھے۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں فارح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں بڑے خوش تھے
جو اللہ کے رسول کے لشکر سے پیچھے رہ گئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ اپنے مالوں اور اپنے نفوس کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ یہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے اور اپنی جان کو بھی اللہ کی راستے میں پیش نہیں کرتے تھے، اور ناپسند کرتے تھے کہ ہم اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں. وقالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو. موسم بہت گرمی کا تھا اور کہتے بھئی ہم تو ناپسند کرتے ہیں ہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں مت نکلو. اب اللہ ان سے کیا فرماتا ہے؟ قل، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، نار جہنم اشد حرن، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. آج دنیا کی یہ گرمی، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ گرمی 46 ڈگری 47 ڈگری، مدینہ طیبہ میں چلے 50 تک پہنچ جاتی ہوگی. تو انہوں نے کہا جی ہم تو گرمی کی وجہ سے نہیں نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے. اب نبی علیہ السلام نے جہنم کی آگ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ شدید ہے. 70 گنا زیادہ شدید ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جہنم کے آگ کی ایک چنگاری، جہنم کے آگ کی ایک چنگاری مشرق میں گر جائے تو اس کی گرمائش اتنی زیادہ ہے کہ مغرب تک لوگ جلس کے سڑ کے مر جائیں. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، 1.25 لاکھ کا مجمع ہو اور فقط اس میں ایک جہنمی ہو اور وہ سانس لے. 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایک جہنمی ہو اور وہ اکیلا سانس لے، اس ایک جہنمی کے سانس کی وجہ سے وہ 1.25 لاکھ افراد جل کے ہلاک ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا یہاں تک کہ اس کے شعلے سرخ ہو گئے. پھر مزید 1 سال اس کو دہکایا گیا یہاں تک کہ اس کے شعلے سفید ہو گئے، اور 1000 سال تک دہکایا گیا یہاں تک کہ اب اس کے شعلے کالے ہو گئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں. لہٰذا آگ بھی ہے اور اس پر سیاہی بھی ہے. آگ تو پہلے ہی شدید ہے، اب اس پہ جب اندھیری آ گئی ہے، جب ظلمت آ گیا ہے تو اب یہ 2 گنا ہو گئی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تم آج دنیا کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو. دنیا کی گرمی سے، نار جہنم اشد حرن، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ہمارا رویہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، مجھ سمیت اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فضل فرمائے. ہم عموماً ایک بول دیا کرتے ہیں کہ ہم جہنم کی سزا بھگتیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے. بہرحال نبی علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے یہ کلمہ توحید پڑھ لیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو بھی ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. اور یہ کہہ دینا کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگت میں جنت میں چلے جائیں گے، بے سیدھی سی اور مختصر سی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کی معمولی سے معمولی، جیسے ہمارے ہاں یہ جب ماچس کی دیا سلائی یہ جلائی جاتی ہے، زمین پہ گرتی ہے، ابھی تو بجھ گئی ہے، ہم اس پہ پاؤں رکھیں تو ہمارا تڑپنا دیکھنے والا ہوتا ہے، ہمارا تڑپنا دیکھنے والا ہوتا ہے. تو وہ تو بجھی ہوئی ہے، اور جہنم کی آگ تو جلی ہوئی بھی دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. ہمیں اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری زندگیوں کو نیکیوں سے آباد فرمائے. ہم ایسے اعمال نہ ہی کریں جس سے ہمیں یہ جملے دہرانے پڑیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا فضل و کرم کا معاملہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب میں ہمیں جہنم کی آگ سے دور فرما کے جنت میں داخل فرما دے.
قل نار جہنم اشد حرا۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، امام اسمعی ہیں، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، یہ مکہ میں تھے، یہ طائف میں رہتے تھے، ایسے ہی ایک دوسرے شخص تھے، یہ مکہ میں رہ رہے تھے۔ اب یہ امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ یہ طائف سے سفر کر کے مکہ آ رہے ہیں، اور دوسرے بزرگ مکہ سے سفر کر کے طائف جا رہے ہیں، دونوں کا راستے میں ایک جگہ پر ٹاکرا ہو گیا۔ ہاں بھئی تم کدھر، تم کہاں طائف سے مکہ جا رہے ہو؟ کہا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں روزے گرم رکھوں، مکہ میں گرمیوں والے روزے رکھوں، طائف ٹھنڈا علاقہ ہے۔ جو مکہ سے طائف بزرگ جا رہے تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہاں پہ تم کدھر کا ارادہ ہے؟ روزے آ رہے ہیں، ذرا مکہ میں گرمی ہے، میں ذرا ٹھنڈے علاقے میں جا کے رکھ لوں۔ امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آج دنیا کی گرمی برداشت کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائیں گے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ یہ بھی جمعے میں بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ حضرت نبی کریم سے فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہے، حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ 3 پسند ہے، یہ سلسلہ ابھی چلے گا، عمر فاروق کا سلسلے سے ہم شروع کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا ان میں سے ایک چیز ان کو یہ محبوب تھی کہ گرمیوں کے روزے رکھنا، تو لہذا گرمیوں کے روزے رکھنا یقیناً یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا سبب بھی بنیں گے۔ لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہیں، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ اس کے مختلف معنی ہیں، ایک تو معنی عمومی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کم ہنسو اور زیادہ رو، زیادہ رونا آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ آج منافقین یہ جملے کہہ کر خوش ہو رہے ہیں اور کہکہے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ جناب ہم دیکھو بچ گئے، ہم نے جو ہے وہ سخت گرمی کا سفر نہیں کیا، اور اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارا ہنسنا تھوڑا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جب جہنم میں ڈالو جاؤ گے تمہارا رونا وہاں پر بہت زیادہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے وہاں پر چیخو پکار کریں گے، خوب روئیں گے، خوب روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو بھی خشک ہو جائیں گے، اور پھر اب آنسو نہیں نکلیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، سو اگر تجھے اللہ ان میں سے کسی فرقے کی طرف پھر لے جائے، یعنی ان منافقین کی طرف جب اللہ کے نبی واپس لوٹے، کہاں سے؟ غزوہ تبوک سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے جب آئندہ کوئی جہاد کا موقع آئے گا نا، کیونکہ اس وقت جب آپ غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو مسلمانوں کی ایک داغ بیٹھ چکی ہوگی، کیونکہ ایک عالمی طاقت سے مقابلہ اور وہاں سے فتح یاب ہو کے واپس آنا، تو وہ ایک داغ بیٹھ جائے گی۔ اب منافقین کے دل میں آئے گا ہمیں اب پیچھے نہیں رہنا چاہیے، تو اللہ کے نبی سے اللہ فرما رہے ہیں فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اگر وہ آپ سے نکلنے کی اجازت چاہیں گے فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اب تم کبھی بھی میرے ساتھ مت نکلنا، اب تمہارے نکلنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ غزوہ تبوک وہ لکیر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو علیحدہ کر دیا، مخلص مومنین کو علیحدہ کر دیا۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم کبھی بھی دشمن سے نہ لڑو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تمہارے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم پہلی مرتبہ پیچھے رہ جانے پہ راضی تھے۔ یہ پیچھے خوش ہو رہے تھے نا، فارح المخلفون، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں بس ٹھیک ہے، تم جب پہلی مرتبہ پیچھے رہنے سے راضی ہو فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس اب تم پیچھے رہنے سے بیٹھے رہو، اب پیچھے ہی رہو، اب تمہارے کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو تمہارے جہاد کی اور تمہارے مجاہد بننے کی، اب تم یہیں پر بیٹھ کر
تمہارا اب جو دنیا میں حشر نشر ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آج کے درس کی پہلی آیت مبارکہ کا تتمہ ہے۔ اللہ نے اختیار دیا تھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 مرتبہ بھی مانگے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، فائدہ ہوا، 1000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پہ اللہ نے ضابطہ مقرر کر دیا۔ اب ضابطہ کیا پہلے اختیار دیا تھا، آپ چاہیں تو استغفار کر لیں، اگر چاہیں تو نہ کریں، لیکن اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ یہاں پہ اللہ نے پکا قاعدہ بیان کر دیا، اور یہ ان آیات میں سے ہے جن کو موافقات عمر کہتے ہیں، کہ نیچے زمین پر حضرت عمر فاروق کی ایک رائے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نہیں چاہتے تھے کہ آپ رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھائیں، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ضابطہ مقرر کر دیا، اس کا تو پڑھا لیا، آئندہ جتنے بھی منافقین بڑھیں گے نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے رازدان تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف تھا کہ پوچھا کہ حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے، یعنی حالانکہ ہم بخوبی واقف ہیں عمر فاروق کی حیات طیبہ سے اور ان کے طرز عمل سے، پھر بھی خوف کا یہ عالم تھا۔ حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے میرا نام تو نہیں ہے اس لسٹ میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ہاں نہیں کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خاموش رہتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق کا یہ عمل تھا کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ موجود ہوتے اس جنازے کو حضرت عمر فاروق پڑھا کرتے تھے، پہلے دیکھ لیتے تھے حذیفہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حذیفہ اس جنازے میں موجود ہوتے تو حضرت عمر فاروق جنازہ پڑھتے، اور اگر موجود نہ ہوتے یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ اس لسٹ کا بندہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بطور رازدار حضرت حذیفہ کو بتائی ہوئی ہے منافقین کی۔ یہ حضرت عمر فاروق کا طرز تھا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ ان میں سے جو مر جائے یعنی منافقین میں سے، آپ ان پر کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جو کوئی کبھی مر جائے ان میں سے، آپ نے کبھی بھی ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی، نہ صرف دعا سے منع فرما دیا گیا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ آپ نے دعا کے لیے ان کی قبروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ وجہ پھر وہی ہے، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اسی حالت میں مر گئے۔ تو یہ سبب پہلے بھی موجود تھا، لیکن اختیار نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھا، لیکن یہاں پر ضابطہ مقرر کر لے، اللہ نے ایک حکم مقرر کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضابطہ ہے کہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیں گے، نہ اس کے لیے کسی طرح کی دعائے مغفرت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے، دنیا و آخرت کی بلائیاں، خیریں، نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم